بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل یعنی بہتر انسان کون سا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ باب الرقائق والورع ہے۔ اس حدیث میں جو کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل اور بہتر مسلمان کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان سب سے افضل اور بہتر ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ چند باتیں پہلے سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ حقیقی مسلمان کون ہے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ روایت میں المسلم کا لفظ بھی آتا ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کے لیے ایذا کا باعث بن رہا ہے، اس کی بنا پر، اس برے عمل کی بنا پر وہ دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا، لیکن یہ عمل مسلمانوں والا نہیں ہے، یا کسی کے لیے اذیت کا باعث بننے والا انسان یہ کامل مسلمان نہیں ہے، یا یہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ دوسری بات فرمایا من سلم المسلمون، کہ دوسرے مسلمان جس کے زبان اور ہاتھ کی ایذا سے محفوظ رہے۔ تو مسلمون کی قید آئی، ناس نہیں کہا بلکہ مسلمون کہا، تو کیا غیر مسلموں کو بغیر کسی سبب یا وجہ کے ایذا پہنچانا جائز ہے؟ قطعی جائز نہیں ہے۔ یہاں المسلمون کا لفظ جو آیا ہے یہ عموم بلوہ کی وجہ سے آیا یا عموم معاشرت کی وجہ سے آیا، چونکہ ہمارا رہنا مسلمانوں کے درمیان ہے، ہماری معاشرت اسلامی اور مسلمانوں کی معاشرت ہے، رہنا سہنا مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس لیے المسلمون کا لفظ لائے، ورنہ مطلقاً چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم کسی کو بغیر کسی سبب کے اذیت پہنچانا جائز نہیں، بلکہ انسان تو کیا جانور کو بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہاں پر من لسانہ ویدہ، دو اعضاء کی قید لگائی کہ جس کے زبان اور ہاتھ کے ایذا سے، تو صرف زبان اور ہاتھ کا ذکر کیا، کیا زبان اور ہاتھ کے علاوہ کسی عضو سے ایذا پہنچانا جائز ہے؟ تو پھر ان دو اعضاء کو کیوں ذکر کیا؟ پیر بھی ہے، پیر کے ذریعے سے بھی انسان اذیت پہنچا سکتا ہے، اشارے کنائے انسان کر کے، آنکھوں کے ذریعے، منہ چڑھا کر، اور بہت سارے طریقے ہیں جو اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ان دو اعضاء کو خاص اس لیے ذکر کیا کہ عام طور پر انسان جو اذیت پہنچاتا ہے اس میں یہ دو عضو استعمال کرتا ہے عام طور پر، یا تو وہ عمل زبان کا ہوتا ہے یا وہ عمل انسان کرتا ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے انجام دیتا ہے، کوئی بھی عمل ہو، تو عمومی طور پہ اذیت کا باعث یہ دو اعضاء بنتے ہیں، اس لیے خاص طور پر ان دو اعضاء کو ذکر کیا، ورنہ مطلقاً اذیت پہنچانا حرام ہے، چاہے وہ زبان اور ہاتھ سے ہو یا کسی بھی عضو کے ذریعے سے ہو۔
چوتھی بات اس میں کہ اس دو اعضاء میں بھی دیکھیں ترتیب یہ رکھی کہ زبان کو ہاتھ پر مقدم ذکر کیا، من لسانہ و یدہ، زبان کو پہلے ذکر کیا، ہاتھ کو اس کے بعد ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس میں بھی نکتہ لکھا کہ زبان کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ زبان کی ایذا یہ ہاتھ کی ایذا سے عام ہے، یا باقی اعضاء کی ایذا سے یہ زیادہ عام ہے۔ ہاتھ کے ذریعے سے اگر ایذا دیتا ہے یا تکلیف دے سکتا ہے، عام طور پر وہ دیتا ہے جس کو طاقت حاصل ہو، قوت حاصل ہو۔ کمزور اس معاملے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاتھ چلا سکتا ہو، لیکن زبان کی ایذا یہ عام ہے، اس میں کمزور اور طاقتور کی بھی قید نہیں ہے۔ اگر طاقتور زبان چلاتا ہے تو کمزور اس سے زیادہ چلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زبان کی ایذا یہ ہاتھ کی ایذا سے زیادہ عام ہے۔ ہاتھ سے زیادہ کسی پر ظلم کر دیا، کسی کا حق چھین لیا، غصب کر لیا، لیکن زبان کی ایذا تو بہت عام ہے۔ کسی کو طعنہ دینا یہ بھی ایذا ہے، کسی کی غیبت کرنا یہ بھی ایذا ہے، گالم گلوچ کرنا یہ بھی ایذا ہے، کردار کشی کرنا یہ بھی ایذا ہے، بہتان ترازی کرنا یہ بھی ایذا ہے۔ تو زبان کی ایذا یہ ہاتھ کی ایذا سے زیادہ عام ہے بہرحال۔ اور ایک وجہ تو علماء نے یہ بھی لکھی کہ زبان کے ذریعے جو اذیت دی جاتی ہے نا، کہ اس کا زخم بلانا انسان کے لیے ہاتھ کی ایذا کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ زبان سے انسان ایسا طعنہ نکالتا ہے، ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ وہ سامنے والے کے دل میں گھاؤ کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتم ما جرح اللسان، عربی شاعر کہتا ہے کہ جو زخم نیزوں کے ذریعے سے لگتے ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبان سے لگتے ہیں ان کا بھرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں بھرتے، کبھی بھی وہ نہیں بھرتے۔ اور اردو میں بھی کسی نے کہا نا کہ چھری کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں سے رہا ہمیشہ ہرا، اور حقیقت بھی اسی طرح۔ بہرحال زبان کو مقدم ذکر کیا۔ اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ ایذائے مسلم یہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور اس روایت میں بھی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو اذیت پہنچائے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اسلام اور مسلمان ان کا مادہ ہی سلامتی سے نکلا ہے نا، جو مادہ اصلی ہے سلمہ سین لام میم، یہ سلامتی سے نکلا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں سلامتی ہے سراسر، اور مسلمان سراسر سلامتی والا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا کردار ایسا ہو، اس کا گفتار ایسا ہو، اس کے اعمال ایسے ہو کہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کے مادے میں ہی سلامتی پڑی ہوئی ہے، تو جو شخص کسی کو اذیت پہنچاتا ہے گویا کہ یہ کامل طور پر مسلمان ہے ہی نہیں، یا یہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ اب چاہے یہ اذیت پہنچانا کسی کو ہاتھ پیر اعضاء کے ذریعے سے ہو، ایک بات اس میں سمجھ لیں کہ اذیت سے مراد وہ ایذا ہے جو ناحق ہو، بغیر کسی سبب اور وجہ کے ہے، معقول وجہ کے بغیر۔ ورنہ اگر معقول وجہ ہے اس صورت کے اندر جائز ہے نا، کسی پر حد جاری ہو گئی، کسی پر تعزیراً سزا جاری ہو گئی، کسی کو جرم کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے نا، کوڑوں کی سزا ہے، کسی نے چوری کی، کسی نے خدا نخواستہ کسی کی عزت لوٹ لی، کسی کا مال لوٹ لیا، اب یہ جو سزا دی جائے گی یہ اس ایذا میں داخل نہیں ہوگی۔ اس ایذا سے وہ ایذا مراد ہے جو بغیر کسی سبب کے، جیسے ہمارے معاشرے میں کسی کو بغیر کسی وجہ کے انسان اذیت دے رہا ہے، تو چاہے ہاتھ پیر کے ذریعے سے کسی پر ظلم کر رہا ہے، یا پھر کسی کا مال غصب کر رہا ہے، کسی کی ناحق حق تلفی کر رہا ہے، یہ سب اذیت کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے زبان کے ذریعے سے طعنہ دینا، غیبت کرنا، کسی پر بہتان ترازی کرنا، الزام لگانا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ بھی اذیت کی صورت ہے، یہ غیبت بھی اذیت ہے۔ تو یہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ یہ ساری صورتیں اذیت کی ہیں، اور شریعت نے دیکھیں اس چیز کا اتنا خیال رکھا
کہ ایک مسلمان کو بلکہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے اذیت نہ پہنچے. اتنا اس کا اہتمام پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ شریعت نے اس کا اتنا اہتمام کیا کہ بعض وہ چیزیں جو نفلی عبادات ہوتی ہے، ثواب کے کام ہوتے ہیں، لیکن اگر اس میں معمولی سے بھی اذیت کا عنصر پایا جائے، شریعت اس کو منع کر دیتی ہے، اس کو حرام قرار دے دیتی ہے. مثال علماء نے دی ہے کہ کئی مثالیں. باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، اور ترک جماعت بلا عذر سخت گناہ ہے. لیکن اور روایت میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ کہ دل چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کر دوں اور جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے ان کو گھروں سمیت جلا دوں، کہ گھروں کو آگ لگا دوں. لیکن تمام علماء نے متفقہ طور پر یہ مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کو ایسی موذی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو گھن آ جائے، وہ تکلیف میں مبتلا ہو، ایسے شخص کے لیے مسجد آنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ انفرادی نماز اپنے گھر میں پڑھ لے. اب دیکھیں جماعت کتنے اجر و ثواب کا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے، جماعت سے پڑھنا واجب ہے. لیکن اگر کسی کو ایسی بیماری لگ جائے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، لیکن وہ ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو تکلیف ہو، ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے کوئی ناگوار بو آ رہی ہے یا کوئی ایسی ناگواری ہو رہی ہے کہ دوسرے مسلمان پریشان ہو جائے، تو شریعت نے اس آدمی کو روک دیا. اب آپ گھر پہ نماز پڑھیں، آپ جماعت سے نہیں پڑھیں گے. قصداً انسان آئے گا تو پھر گناہ گار بھی ہو جائے گا. حجر اسود کو بوسہ دینا کتنے اجر و ثواب کا کام ہے. آپ علیہ السلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، اور انسان جب ایک مسلمان بوسہ دیتا ہے، کہیں کہ اس کے گناہ یہ کیا ہے، یہ گناہ جذب کر لیتا ہے، انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن تمام علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اگر دھکمپیل کرنی پڑے پھر جائز ہی نہیں ہے، بلکہ بجائے ثواب کے یہ گناہ کا عمل ہو جائے گا کہ میں حجر اسود تک پہنچنے کے لیے ایک کو دھکا دوں، دوسرے کو دھکا دوں، ایک کو پیچھے ہٹاؤں، دوسرے کو دائیں بائیں ہٹاؤں، تو یہ ایذاء مسلم کا ارتکاب ہے جو کہ جائز نہیں ہے. تو ایک نفلی عمل کے لیے ایذاء مسلم کا ارتکاب کرنا یہ جائز نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا کتنے اجر و ثواب اور افضل کام ہے. لیکن علماء نے لکھا کہ اگر اونچی آواز میں تلاوت کی وجہ سے کسی کی نیند اور آرام میں خلل آئے تو پھر اونچی آواز میں تلاوت جائز نہیں ہے. تو دیکھیے چند باتیں ذکر ہوئی، چند اعمال ذکر ہوئے جو اجر و ثواب کے ہیں، لیکن اگر وہ کسی کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، شریعت اس سے بھی روک دیتی ہے. علماء نے یہاں تک لکھا سلام کرنا، دیکھیں نا، سلام کرنا سنت ہے اور اجر و ثواب نیکی ملتی ہے، لیکن اگر کوئی قضاء حاجت میں مشغول ہے اس کو سلام کرنا درست نہیں. کوئی کھانا کھا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سلام نہ کیا جائے. کوئی دینی مجلس ہے، لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، اس میں انسان خاموشی سے بیٹھ جائے، اس وقت سلام نہ کرے. حالانکہ سلام کرنا ایک سنت عمل ہے، لیکن اگر کوئی تشویش میں مبتلا ہو رہا ہے یا کسی کو اپنے کام میں حرج واقع ہو رہا ہے، شریعت کہتی ہے بھئی اس وقت سلام مت کرو یا اونچی آواز میں مت کرو. تو جب ایک ثواب والا عمل وہ اذیت کے معمولی عنصر کی وجہ سے منع ہو جائے تو مطلقاً کسی کو اذیت یا تکلیف پہنچانا ہے کہ جس میں کوئی عبادت کا عنصر بھی نہیں ہے، یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے امور رائج ہیں جس کو دن رات ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس عمل کی وجہ سے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. اب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بہت ساری کہ جس میں دوسروں کے لیے تکلیف کا عنصر ہے، لیکن آج ہم اس کی طرف جو ہے توجہ نہیں دیتے. جیسے مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص مسجد آئے، انفرادی اپنی سنتیں پڑھ رہا ہے یا ان سے جماعت چلی گئی ہے، اپنی نماز ادا کر رہا ہے، اور یہ لوگوں کی گزرگاہ میں کھڑا ہو جائے، اس کی وجہ سے بیسیوں نمازیوں کو گزرنے میں تکلیف ہے، یہ گناہ گار ہوگا. کوئی پلر کے پیچھے، ستون کے پیچھے کھڑے ہو جائے، ایک کونے میں کھڑے ہو جائے، لیکن میں نے کیا کیا، میں آ کے اس صحن کے آخری صف میں کھڑا ہو رہا ہوں. چلے بھئی پوری مسجد ہے،
کسی نے کہا تو میں کہوں گا کیا وہ یہ مسجد نہیں ہے کیا؟ یہ بالکل مسجد ہے، لیکن یہ لوگوں کی گزرگاہ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، کسی کو نکلنا ہوگا، وہ انتظار میں کھڑا ہوگا، خدا نہ خواستہ کوئی آگے سے گزر گیا، اس کا گناہ بھی تم پہ ہوگا۔ تو اس طرح کا عمل کرنا کہ میری ایک ذات کی وجہ سے بہت سارے لوگ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ گاڑی ہم چلا رہے ہیں، میں نے قصداً جو ہے رانگ سائڈ پہ چلانی شروع کر دی، اب اس کی وجہ سے ایک تو قانون کی خلاف ورزی اپنی جگہ پہ وہ بھی غلط ہے کہ انسان قانون شکنی نہ کرے، لیکن اس کی وجہ سے حادثات کا خطرہ، پیدل گزرنے والوں کو خطرہ، اسی طریقے سے ہم کتنی ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اجل، ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک صاحب ان کی خدمت کرتے تھے اور وہ ان کو گاڑی میں لے جاتے لاتے تھے، بٹ صاحب تھے کوئی، تو ایک مرتبہ گاڑی میں لے جا رہے تھے، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تمہیں گاڑی چلانے آتی ہے؟ حالانکہ وہ بہت عرصے سے حضرت کو لے جاتے تھے اور اچھے ڈرائیور تھے، لیکن بہرحال علماء سے جڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں آتی، انہوں نے کہا حضرت کچھ آتی ہے، کچھ آتی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا ادب سے حضرت آپ فرما دیں گاڑی کس طرح چلاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بھئی گاڑی اس طرح چلائی جائے کہ میری وجہ سے جو میں گاڑی چلانے والا ہوں دائیں بائیں کسی فرد کو تکلیف نہ ہو، پیدل جا رہا ہے اس کو بھی میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، قریب سے کوئی گزر رہا ہے اس کو بھی میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ دیکھیں نا، ڈرائیونگ کے اعتبار سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں بھئی چلانی صحیح آتی ہے میں ماہر ہوں، لیکن میں جا رہا ہوں، کوئی آگے جا رہا ہے، میں قصداً ہارن بجانا شروع کر دوں، کتنی ایک ذہنی اذیت ہوتی ہے۔ باہر ملکوں میں تو جیسے سننے میں آتا ہے ساتھیوں سے کہ وہاں تو ہارن بجانا اور گالی دینا مترادف ہے، یہ نظام ہی نہیں ہے کہ بغیر عذر کے یا بغیر معقول وجہ کے کوئی ہارن بجائے، یہاں تو شوقیہ تفریحی بجاتے ہیں ہم دن رات۔ اب اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، یا میں جا رہا ہوں کیچڑ پانی اور میں اتنی رفتار سے گیا کہ ادھر بھی کیچڑ اڑا، ادھر جا رہے ان کے کپڑے، ادھر جو جا رہے ان کی گاڑی کپڑے، کیا یہ اذیت نہیں ہے؟ یا قصداً میں اس طرح چلا رہا ہوں کہ اس طرف والے بھی گھبرا گیا، میں اس کو سائڈ دے رہا ہوں، اس کو سائڈ دے رہا ہوں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس میں اذیت کا باعث دن رات بنتا ہوں، دن رات بن رہا ہوں اور گناہ اپنے سر پر لے رہا ہوں۔ یہ ہے یا نہیں؟ گاڑی کھڑی کرنی ہے، میں نے لے جا کے عین کسی کے دروازے کے سامنے کھڑی کر دی، مسجد کے گیٹ کے سامنے کھڑی کر دی، اسپتال کے دروازے کے سامنے کھڑی کی، کون منع کر سکتا ہے مجھے؟ لیکن کسی مریض کو نکلنا ہے، کسی کو دفتر جانا ہے، کسی کو مسجد جانا ہے، کسی کو اپنا کوئی ضروری کام ہے، اب وہ ماشاءاللہ بیچارہ انتظار میں کھڑا رہے گا کہ بھئی صاحب آئیں گے اور پھر جب گاڑی ہٹائیں گے تو میں جاؤں گا۔ کتنا ہم اس میں ابتلاء عام ہے یا نہیں آج، اور کتنی ہم دوسروں کو ذہنی اذیت پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب اگر میں نے گاڑی پیچھے کھڑی کی، گاڑی کو بلاک کر دیا، وہ آیا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے، کسی کو کام ہوگا، کسی کا کیا عذر ہوگا، اور میں اپنا آرام سے گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا، بھئی چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گیا، مسجد اندر آ گیا اور اندر لمبی نفلوں کی جو ہے نیت باندھ لی، تو باہر کتنی اذیت میں نے لوگوں کو مبتلا کر دیا۔ ایسا ہے یا نہیں آج بہت سارے عمل ایسے ہیں جو جانے یا انجانے میں ہم سے صادر ہوتے ہیں اور وہ ایذا کا باعث بنتے ہیں، وہ اذیت میں آتے ہیں، ہم اسے سمجھتے نہیں۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اونچی آواز سے تلاوت کرنا جائز نہیں اگر کسی کے آرام میں خلل آئے۔ حضور علیہ السلام جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ اتنی آہستگی سے اٹھتے تھے کہ معمولی سی آہٹ بھی پیدا نہیں ہوتی، حالانکہ چھوٹا سا حجرہ تھا، اس طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہی ہے، اور آپ اتنی آہستگی سے اٹھتے کہ کہیں زوجہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اور آج اگر مجھے کوئی کام رات کو پڑ گئے، ساری لائٹیں کھولوں گا، شور شرابہ شروع کر دوں گا، سب گھر والوں کی نیند حرام کر دوں گا۔ یہ ساری اذیت والے عمل ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے کہ میری کوئی تقریب ہے،
چاہے میں اس کو دین کا عنوان دے دوں یا اپنی کوئی خوشی غمی کی تقریب ہے اور میں اسپیکر اتنی آواز میں لگا لوں کہ پورے محلے علاقے بلڈنگ کو سر پہ اٹھا لوں. اور اب تو عام اس عنوان سے کیا، اب تو دین کے عنوان سے ہو رہا ہے. بھئی میں تو میلاد کے نام سے کر رہا ہوں، میں فلاں عنوان سے کر رہا ہوں، کسی بھی عنوان سے. جس پیغمبر کا نام استعمال کر کے میں یہ اسپیکر استعمال کر رہا ہوں، اسی پیغمبر نے ایذاء مسلم کو حرام قرار دیا. جس پیغمبر کے عشق کا دعویٰ کر کے میں یہ عمل کا مرتکب ہو رہا ہوں، اسی پیغمبر نے کسی کو اذیت دینے کو حرام قرار دیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان عنوان وہ استعمال کر رہا ہے، جائز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کہے کہ ایک شخص آتے تھے اور حضور علیہ السلام کے حجرے کے قریب کھڑے ہو کے اونچی آواز میں وعظ کہتے تھے. اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوتی تھی. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت بھیجی. حضرت عمر آئے اور اس شخص کو تنبیہ کی کہ دیکھیں اندر اماں جان کو تکلیف ہو رہی ہے اور تم اونچی آواز سے وعظ کہتے ہو، آئندہ نہیں کرنا. منع کر دیا. چند دن رکے رہے، پھر شروع کر دیا. پھر حضرت عمر تک شکایت گئی اور اس مرتبہ حضرت عمر آئے اور ان کو کہا آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں. ہاتھ میں چھڑی تھی. کہا اگلی مرتبہ اگر یہ شکایت آئی تو یہ چھڑی میں تم پر توڑ دوں گا یہ چھڑی، کیونکہ اندر تکلیف ہو رہی ہے اماں جان کو. اور آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کتنے بیمار، کتنے معذور، کتنے طلبہ، بوڑھے، بچے، خواتین میں اپنی خوشی کے لیے خوب پٹاخے، دھماکے اور فائرنگ کیا کیا ہم کرتے ہیں. کتنے گناہوں کا ارتکاب میں اپنی خوشی کا نام دے کر کرتا ہوں. یا ایک مقدس عنوان دے کر میں ایسے اسپیکر لگاتا ہوں کہ پورے محلے کو رات 2-3 بجے تک. اب ترتیب میری ہے، میرا حلقہ محدود ہے. میں چاہوں تو بھئی اپنے حلقے تک آواز پہنچاؤں جن کو میں نے مدعو کیا، نہیں، مجھے پورے علاقے تک آواز پہنچانی ہے، کوئی سننا چاہے یا نہ سننا چاہے. یہ ایذاء مسلم ہے جو کہ حرام ہے. ساری وہ باتیں. اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ ذہنی اذیت پہنچانا بھی حرام. ذہنی اذیت، اور ان چیزوں کو تو آج ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. ذہنی اذیت کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ ٹیلی فون پر لمبی گفتگو کرنا یہ بھی ذہنی اذیت ہے. اب ہر انسان مصروف ہوتا ہے. اب سامنے والا فارغ ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے فون کیا اور بغیر تمہید کے یا پوچھے ہوئے کہ اس وقت آپ فارغ ہیں یا نہیں، لمبا چوڑا مسئلہ اپنا سلسلہ شروع کر دیا. اب کوئی مصروف ہے، کسی کو جلدی جانا ہے، عذر ہے، بس یہ نہیں. اسی طرح حضرت مفتی صاحب نے لکھا کہ استعمال کے روزمرہ چیزوں کو جہاں ان کی جگہ ہوتی ہے اس سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا یہ بھی ذہنی اذیت ہے. مثال، اس کو آپ حضرات زیادہ اچھی طرح سمجھ لیں گے. گھر میں ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے. پانی کا ایک گلاس ہے، وہ کولر کے پاس یا مٹکے کے پاس یا کہیں رکھا رہتا ہے اور مستقل وہی ہوتا ہے. میں نے جب پانی پیا تو اس کو اٹھا کے دوسری جگہ دور رکھ دیا. جو پانی پینے آ رہا ہے وہ 5 منٹ گلاس تلاش کر رہا ہے. تو ذہنی کوفت ہے یا نہیں؟ ذہنی اذیت ہے یا نہیں؟ تولیے سے ہاتھ پہنچنے کے بعد اس کو اس کی مقررہ جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پھینک دیا. جو آ رہا ہے گیلے ہاتھ بیچارہ، بھئی تولیہ کہاں چلا گیا؟ صابن ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے میں چھوٹی ہیں لیکن یہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتی. جو انسان ترتیب والی زندگی کا عادی ہوتا ہے نا، یہ چیز بہت زیادہ اس کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بنتی، اور ہم بنتے ہیں ذہنی اذیت کا باعث. اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی لکھا، یہ جو مصافحہ ہے اس کے بھی آداب ہے. اگر کوئی ایسا ہے کہ 2 افراد گفتگو کر رہے ہیں اور وہ گفتگو میں انتہائی مگن ہے، یہ نہیں کہ درمیان میں جا کے زبردستی سلام کر لوں. انسان انتظار کر لے. بعض مرتبہ ہم مصافحہ ہوتا ہے لیکن دوسروں کو، اب یا کوئی مشورہ چل رہا ہے تو انسان اجتماعی سلام کر کے بیٹھ جائے. لیکن میں وہاں جاؤں گا انفرادی ہر ایک کے ساتھ لازمی سمجھتا ہوں سلام کرنا. اور پھر ہمارا سلام بھی کیا ہوتا ہے؟ بس سرسری، ایک خانہ پوری ہے، مسنون سلام بھی نہیں ہوتا. تو یہ اذیت کا باعث بن جاتا ہے. اور بعض مرتبہ میں نے ہاتھ دھوئے ہیں، گیلے ہاتھ ہیں، اور ماشاءاللہ اسی گیلے ہاتھوں سے میں جا کے مصافحہ کر رہا ہوں. میں اکثر طلبہ سے بھی عرض کرتا ہوں بعض
کہ بالکل ہاتھ دھونے کے بعد یا وضو سے فارغ ہونے کے بعد، دیکھیں خلاف ادب ہے کہ گیلے ہاتھوں سے جا کے ڈائریکٹ مصافحہ کر لیا۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا طاء الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی طالب علم گیلے ہاتھ آ کر سلام کرتا ناراض ہوتے اور فرماتے ایک دو سے اور کر لو، ہاتھ پہنچ جائیں گے، ہاتھ سوکھ جائیں گے، یعنی یہ تو تولیے کے طور پہ تم کر رہے ہو، ایک دو سے اور کر لو خشک ہو جائیں گے۔ اور حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ آج ہم بالکل ادب آداب سے واقف نہیں ہیں، بس ایک بے ترتیبی والی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ راستے میں کوئی تیزی سے جا رہا ہے اور اس کو وہی حضرت اس کو آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب میں نے یہ نہیں دیکھا کہ راستے میں جا رہے ہیں، امام صاحب ہے، عالم ہے، مفتی یا کوئی بھی ہے، ڈاکٹر سے آج تک میں راستے میں کچھ پوچھنے کی جرت کر سکتا ہوں؟ اتنی ہمت مجھ میں ہے نہیں ہے۔ لیکن میں امام صاحب کو دیکھ لوں، مولوی صاحب کو راستے میں ہے، گھر کے پاس ہے، کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، بس چلے بھائی اچھا ہوا آپ راستے میں مل گئے، ایسے بھی ہے، اچھا ہوا آپ مل گئے، آپ سے ایک مشورہ لینا تھا، اچھا ہوا آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ بھائی یہ مسئلہ وقت پہ آ کے آپ دفتر میں پوچھ لیں، آپ مسجد میں جب امام صاحب فارغ ہوتے ہیں پوچھ لیں، بھائی راستے میں جہاں بھی مل گئے۔ ایک بے ترتیبی والی زندگی، بد نظمی والی زندگی، تو نظم اور ترتیب کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اور کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے کسی بھی عمل سے کسی کو معمولی اذیت بھی نہ پہنچے۔ راستے میں کوئی چیز کھا کے کچرا راستے میں پھینک دینا، راستے میں گندگی کر لینا، اس کی وجہ سے آنے جانے والے کو تکلیف ہے، یہ بھی اذیت کا ذریعہ ہے۔ اور آج اگر پڑوس ساتھ میں ہو گیا تو پڑوسی کو تو اذیت دینا شاید میں بالکل جائز اور اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں، حالانکہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے پڑوسی کے اتنے حقوق بتائے کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ اب جو ہے ان کو میراث میں بھی ہمارے ساتھ شریک کر لیا جائے گا، اتنے حقوق بتائے۔ لیکن اگر آج کوئی پڑوس میں ہے، میں اوپر ہوں وہ نیچے ہیں، جو پھینکنا ہے بھائی چلو بھائی نیچے ڈائریکٹ پھینکو، ہوتا ہے نا، دن رات ہم دیکھتے ہیں بھگتتے ہیں۔ زمانے جہاں کا کچرا ہے، کوئی بھی چیز ہے، نیچے مدرسہ ہے، چاہے نیچے مسجد ہے، چاہے نیچے گھر ہے، کوئی بھی ہے، بس براہ راست نیچے پھینکے۔ اس کے لیے ڈسٹ بن ہے، کوڑے دان ہے، وہ ہم اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن پھینکنا ہم نے نیچے دوسروں پہ ہے۔ یہ اذیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کتنی اذیت ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، آخر میں واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، لکھا ہے ان کے پڑوس میں اوپر ایک مجوسی رہتا تھا، مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، حضرت نیچے رہتے تھے۔ اس زمانے میں فلش سسٹم نہیں تھا، تو اس کا جو بیت الخلاء تھا وہ اوپر تھا، نیچے حضرت کا گھر تھا نیچے، تو اس کے جو بیت الخلاء تھا اس کے فرش میں سوراخ ہو گیا، اور اوپر سے جتنا گند ہوتا تھا وہ نیچے ان کے بیت الخلاء میں آ کے گرتا تھا، نیچے آ کے ان کے گھر میں۔ لیکن حضرت کے اخلاق دیکھیں کہ انہوں نے نیچے ایک بڑا ٹب رکھ دیا، ایک بڑا ٹب رکھ دیا، اور سارا گند آ کے اس میں جمع ہوتا، پوری زندگی کے بھی ان سے شکایت نہیں کی۔ ہم تو معمولی سا تنکا آ جائے اوپر لڑنے پہنچ جائیں گے، لیکن شکایت نہیں کی۔ بڑا عرصہ گزرا، اوپر سے وہ سارا گند ناپاکی وہ نیچے آ کے گرتی تھی۔ ان کے انتقال کا وقت آیا، حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ یہ بستر مرگ پہ تھے۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ اب وقت کم باقی ہے تو انہوں نے ان کو بلایا، اس مجوسی کو بلایا جو پڑوسی تھا، اور اس سے کہا میں ایک بات تم سے کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جا کے خود دیکھ لیں اندر یہ کیفیت ہے، اور کافی عرصے سے اس طرح تمہارے فرش میں سوراخ ہوا ہے اور وہ سارا گند نیچے آتا ہے، لیکن میں نے آج تک تم سے شکایت نہیں کی۔ پڑوسیوں کے بہرحال اپنے حقوق ہے، حسن سلوک کا حکم ہے، میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی اور میں ابھی بھی نہیں کرتا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور جو پیچھے بہرحال جو پسماندگان یا اولاد ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو برداشت کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اندازہ نہ ہو اور بعد میں معاملہ بگڑ جائے، وہ پھر شکایت لے کر آ جائے، سختی کر لے، سخت انداز اپنا لے، تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا پہلے سے تمہیں بتا دوں تاکہ تم اس کا انتظام کر لو، میں نے تو برداشت کیا، میں آئندہ بھی کر لیتا، لیکن بہرحال بعد میں آنے والوں کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اسی لیے تم اس کا بندوبست کر لو۔
وہ اتنا متاثر ہوا فوراً حضرت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال کسی کے لیے ایذا کا باعث بننا، اذیت پہنچانا زبان کے ذریعے ہے، ہاتھ کے ذریعے سے، اشارے کنایے کے ذریعے، اپنے حرکات اور سکنات کے ذریعے سے ہے، یا کسی بھی ذریعے سے ہے، شریعت میں یہ ناجائز ہے، منع ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔